اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہری آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اس جرم کی پاداش میں تمہیں بجلی نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اور پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا مرنے کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ وہ رویے ہم پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعامات کیے اور انہوں نے قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور نافرمانی کی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہود کو ان کی وہ ساری حرکتیں یاد کروا رہے ہیں کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں، یہ وہ ساری خرافات ہیں جن سے تم بھرے ہوئے ہو۔ وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کیا، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا۔ یہ ایک نعمت تھی کہ وہ جدھر جاتے تھے بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، المن من وسلوى، اور سلوہ۔ من و سلوہ کیا ہے؟ ایک خوراک تھی جس میں پرندہ اور مٹھائی دو قسم کی چیزیں تھیں۔ پرندہ ان کے پاس آ جاتا تھا، اڑتا نہیں تھا، وہ خود پکڑ کے اس کو کھا لیتے تھے، اور جو مٹھائی تھی وہ جیسے ہمارے ہاں پتوں کے اوپر جمع ہو جاتے ہیں اس طرح ان کے پاس آتی تھی، بارش کی طرح برستی تھی، وہ اس کو اکٹھا کر کے کھا سکتے تھے، وہ کھانے کے قابل تھی، بڑی ذائقے دار۔ تو یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص انعام کیا، ان کو کھانے پینے کے لیے چیزیں دے دیں، نخرے ان کے اٹھائے، ان کے ساتھ بادل سفر کر رہے ہیں، ان کے اوپر دھوپ نہیں پڑ رہی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک نئی نویلی دلہن جب گھر آتی ہے تو اس کے قدم قدم پہ اس کو جناب پروٹوکول ملتے ہیں، اس کو دھوپ نہیں لگنے دی جاتی، چولہے پہ نہیں بٹھایا جاتا، اس کے کمرے میں کھانا جاتا ہے، اس کو جناب ہر چیز مہیا کی جاتی ہے۔ تو جب اس کو ان چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ خود کسی چیز کو ہاتھ لگانے کے لیے روادار نہیں ہوتی۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اس گھر میں اگر مجھے عزت ملی ہے تو میں نے اس عزت کو اس گھر میں خدمت کر کے سنبھالنا ہے، اس گھر کی بھی عزت ہے کوئی، تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ بس ان سب کا فرض ہے کہ میری عزت کرتے رہیں۔ وہ یہ نہیں سمجھتی کہ اگر مجھے عزت مل رہی ہے تو اس کے بدلے میں نے بھی عزت کرنی ہے۔ تو اسی طرح ایسی خاتون کے بارے میں معاشرے میں کیا کہا جاتا ہے؟ جو نفرت امیز رویہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان یہود کے ساتھ، بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی نفرت امیز رویہ پھر ان کی سزا دے کے اپنایا کہ تمہارے جتنے نخرے اٹھائے گئے، جتنی تمہیں نعمتیں دی گئیں، تم نے اتنے زیادہ اللہ کے ساتھ بدتمیزی، بغاوت، نافرمانی اور اسی طرح کے رویے رکھے تو اس کا انجام پھر عذاب کی صورت میں ملا۔ کلو، کھاؤ، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں عطا کی، وما، اور نہیں، ظلمونا، ہم نے ظلم کیا ان پر، ولیکن، اور لیکن، کانو، وہ تھے، انفسہم، اپنے اوپر، یظلمون، ظلم کرنے والے۔
وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ هذه القرية اس بستی میں فَكُلُوا پس تم کھاؤ منہا اس میں سے حیث شئتم جیسے بھی تم چاہو راغدن خوش دلی سے کھلا کوئی پابندی نہیں جتنا مرضی کھاؤ پیو بستی میں داخل ہو جاؤ اور موجیں کرو صرف ایک چھوٹی سی شرط ہے وہ کیا ہے اور ادخلوا داخل ہو جاؤ الباب دروازے میں سے جب اس شہر میں داخل ہونا ہے تو اس شہر کا جو داخلی دروازہ ہے اس میں سے داخل ہوتے ہوئے کیسے داخل ہونا ہے سجدن سر جھکاتے ہوئے وقولوا اور کہو حطۃ لفظ حطۃ کہنا ہے یہ لفظ کہتے ہوئے داخل ہونا ہے تو یہ حطۃ دراصل معافی مانگنے کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ لفظ کہتے ہوئے تم سر جھکا کے اندر داخل ہو جاؤ گے تو تمہاری جو حرکتیں ہیں جو تم نے پہلے بدتمیزیاں ناشکریاں کی ہیں اس کی تمہیں نغفر لکم خطایاکم ہم معاف کر دیں گے تمہاری غلطیاں صرف اتنا ہی نہیں اور سنزید ان قریب بڑھا دیں گے المحسنین نیک لوگوں کے لیے کیا مطلب نیک لوگوں کے لیے اجر کو مزید بڑھا کر دے دیں گے صرف معاف ہی نہیں کریں گے ان کو اس کے علاوہ بھی انعام دیں گے اجر بھی دیں گے کرنا کیا ہے صرف اپنی انا کو نیچے رکھنا ہے تو کیا کیا انہوں نے اگلی آیت میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے کہ انہوں نے یہ لفظ بولا نہیں اس کی جگہ پہ لفظ تبدیل کر دیا انا کو ختم نہیں کیا تو یہ دراصل انا کو ختم نہ کرنے والا جو معاملہ ہے یہ کہاں سے ہے یہ شیطان سے ہے شیطان کا جرم کیا تھا اس نے انا کو ختم نہیں کیا تھا اس کے علاوہ ورنہ کوئی مسئلہ نہیں تھا سجدہ کرنا جہاں پہ اتنی برگزیدہ قوم عظیم قوم فرشتے جو تھے ان سب نے سجدہ کر لیا تھا تو ایک سر جھکانے میں کیا مسئلہ تھا وجہ انا تھی اور وہی انا ان کے سامنے آڑے آ گئی اللہ تعالیٰ نے ہر بات پہ ان کی نخرے اٹھائے ان کے مطالبات مانے تو ایک مطالبہ اللہ نے رکھا کہ کچھ نہیں کرنا صرف سر جھکا کے ایک لفظ کا اقرار کرتے ہوئے داخل ہونا ہے تو میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا اور اجر و عظیم سے نواز دوں گا وہ رویے اپنائے نہیں آج ہمارے رویے کیا ہیں یہی حالات ہیں ہم اللہ کے سامنے جھک کے اپنے گناہوں کا اقرار نہیں کرتے یہی بات اللہ نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ تم اقرار کر لو معافی مانگ لو میں سب کچھ معاف کر دوں گا ہمیں بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اقرار کر لو اور معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ نہ صرف معاف کر دے گا بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیاں بنا دے گا اس سے بڑھ کے اور کیا انعام ہو سکتا ہے کہ زندگی بھر کے گناہوں کو اللہ نیکیاں بنا دے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے